درس قرآن کے پروگرام کیا کہتے ہیں قرآن میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 91 سے 96 تک پڑھیں گے، جس میں یہودیوں کی نسلی اور قومی عصبیت اور تفاخر، ان کی عہد شکنی اور انحراف حق، اور دین کی آڑ میں ان کی دنیا پرستی کو بیان کیا گیا کہ وہ کس قدر نسل پرست اور قوم پرست لوگ ہیں، اور ان کو اس چیز پر کتنا فخر ہے، اور اس میں وہ کس قدر غلو اور عصبیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ حق سے انحراف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پھر عہد سے بالاتر سمجھتے، قانون سے بالاتر سمجھتے، پھر ان میں تکبر ہے، پھر غرور ہے ان میں، اور پھر دین کی آڑ میں جو بے دینی وہ کرتے، اور دین کی آڑ میں جو دنیا پرستی وہ کرتے۔ تو ان آیاتوں میں ہم یہ چیزیں سمجھیں گے۔ پہلے میں آیاتوں کا لفظی ترجمہ عام طور پر کروں گا، پھر اس کی تفسیر اور تشریح کریں گے، تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سمجھ پائیں گے۔ توجہ فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، یہودیوں سے، آمنوا بما انزل اللہ، کہ ایمان لاؤ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر۔ قالوا، وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لاتے ہیں اسی کو، مانتے ہیں اسی کو جو اترا ہے ہم پر۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاهُ، اور ہم انکار کرتے ہیں جو اس کے سوا ہے اس کا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ نازل شدہ جو حکم ہے، چیز ہے، وہ برحق ہے۔ اب اس میں دیکھیں، انہوں نے نسل پرستی بھی ایک عجیب چیز ہے، اپنے اوپر بے جا فخر کرنا اور عصبیت کا شکار ہونا، اپنے آپ کو معیار حق سمجھنا کہ میں معیار حق ہوں، جس کو میں حق کہتا ہوں وہ حق ہے، اور جس کو میں باطل کہتا ہوں، دلیل تمہارے ساتھ کیا ہے؟ میں خود دلیل ہوں۔ اکثر و بیشتر مذہبی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے نا، وہ یہ کہتے، اگر ان سے کہے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، آپ اس کو ثابت کر سکتے؟ تو وہ کہے گا بس یہ ہمارا عقیدہ ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ اور اگر ایک بولے کہ بھائی میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، میرے ساتھ یہ دلائل ہے، وہ نہیں مانے گا اس کے ساتھ۔ تو معیار حق جو ہے نا، خود انسان نہیں ہوتا۔ انسان اگر اپنی ساخت پرداخت کو دیکھے، جس ارتقائی عمل سے وہ گزر رہا ہے، آج سے 300 سال پہلے انسان اتنا دنیاوی علم رکھتا تھا؟ اگر آپ 100 سال پہلے کہتے کہ انسان چاند پر پہنچ سکتے، 100 سال پہلے، تو کتنا بڑا مسئلہ تھا۔ 300 سال پہلے آپ جہاز کا تصور کر سکتے تھے؟ تو انسان معیار حق ہے ہی نہیں کہ بس میں جو اس کو حق کہتا ہوں وہ حق ہے، جس کو میں باطل کہتا ہوں میں باطل۔ یہ بہت، میں کہتا ہوں نا، ایک عصبیت والا سوچ، ایک غرور والا سوچ۔ تو مگر وہ نسل پرست لوگ تھے، قومی تفاخر کے وہ شکار تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو معیار حق سمجھتے تھے۔ حق وہ ہے جو خارج میں ثابت ہے، حق وہ ہے نہیں جو میں کہتا ہوں۔ جب میں کہتا ہوں 2 اور 2 4 ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ میرے وجہ سے وہ 4 ہے، یہ میری وجہ سے 4 ہے، یا خارج میں وہ 4 ہے۔ اگر میں کہتا ہوں زمین گول ہے تو میری وجہ سے وہ گول ہے، وہ خارج میں گول ہے۔ اگر میں کہوں کہ زمین چپٹی ہے تو یہ بات درست ہے؟ بالکل نہیں درست، بالکل درست نہیں۔ لیکن یہ عقیدہ انسانوں کو تباہ کرتا ہے کہ بس حق وہ ہے جو میں کہتا ہوں، باطل وہ ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسے ذہن کے لوگ، ایسے سوچ کے لوگ کبھی ترقی کر سکتے، کبھی آگے بڑھ سکتے؟ آپ یہودیوں کو چھوڑیں، جدھر مذہب اس طرح ہے، جدھر مذہب پرستی ہے، میں خدا پرستی کی بات نہیں کرتا ہوں،
میں حق پرستی کی نہیں، مذہب پرستی کی بات کرتا ہوں، جدھر یہ سوچ ہے کہ بس حق جو ہے وہ میرے ہاں محیط، تو آپ نے ادھر کوئی ترقی دیکھا ہے؟ کوئی آپ نے پھر وہاں یہ انسان، بہت سارے انسانوں میں یہ جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ کیوں ہوتے؟ اس لیے میں کہتا ہوں میں حق ہوں، وہ کہتا ہے میں حق ہوں، لڑائی شروع ہو جاتی۔ حق وہ ہے جو خارج میں حق ہے، جس کو ایک چیز کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ برحق ہے۔ اللہ جو ہمارا خالق ہے، جو کل کائنات کا خالق، اللہ کہتے ہیں قرآن ایک برحق کلام ہے، یہ میری کتاب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک برحق رسول ہے میرا، اور ایک مذہبی آدمی اٹھے بولے نہیں جی یہ حق نہیں ہے۔ کیوں حق نہیں ہے؟ اس لیے کہ بس میں اس کو حق نہیں سمجھتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمائے معیار حق جو ہے وہ انسانوں کے عقائد اور روایات، خیالات اور خواہشات نہیں، بلکہ حق ان کے عصائب سے ورا ہے، عصیبتوں سے، جو عصبیتیں ہیں نا اس سے ورا ہے۔ صداقت مطلق چیز ہوتی ہے جو خارج میں ثابت ہے، جو مدلل ہے، لیکن اکثر و بیشتر مذہب کی دنیا میں بس ایک عقیدہ اس نے بنایا اور اس پر لیبل حق کا لگایا، ڈبے میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اس کا مور کافی ہے۔ کہ میں بولتا ہوں نا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، بس اس کا بیٹا ہے، نوز باللہ۔ میں کہتا ہوں نوز باللہ حضرت مسلم اللہ کا رسول نہیں ہے، تو نہیں ہے، نوز باللہ۔ میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، تو نہیں ہے، تو غلط بات ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے۔ اور جو میری روایات یہ غلط ہے، اور جو تمہاری روایت، جو میں کہتا ہوں وہ صحیح ہے، جو تم کہتے ہو وہ غلط۔ یار اپنی عقائد، اپنی روایات، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، یہ حق نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو خارج میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو حق کے تابع کرے۔ آپ کہتے ہیں نا تباہی کیوں شروع ہوتی؟ میں آپ کو مغرب اور مشرق کی بات کروں۔ مغربی دنیا ترقی کی طرف دنیاوی اعتبار سے، اور مشرقی دنیا ابھی تک ترقی کی طرف کیوں نہیں جائے؟ مغربی دنیا نے ایک حد تک دنیاوی اعتبار سے انہوں نے طے کیا کہ ہم نے حق کا اتباع کرنا ہے، اپنے نفس کا نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے نفس پر جو ہے نا لات مارا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے، اگر وہ بھائی میرا دشمن ہے نا، کہتا ہے 2 اور 2 4 ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کی بات مانوں گا، اور اگر یہ میرا بھائی ہے اور کہتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہے تو میں نہیں مانتا اس کو۔ تو انہوں نے اپنی خواہشات، اپنے عقائد، اپنی روایات اور اپنے خیالات کو حق کے تابع کی دنیاوی اعتبار سے۔ آج کہاں پر ہم لوگ ابھی تک غلط عقائد کے ساتھ جڑے ہوئے، غلط روایات کو ابھی تک گلے سے ہم نے لگا، اپنے خیالات اور خواہشات سے ہم نکلتے نہیں ہیں، اگرچہ ہم کو حق بالکل سورج کی طرح آیا نظر آتا۔ قرآن مجید نے خوبصورت انداز میں اس بات کو اس طرح بیان فرمایا 23ویں سورت کی 11ویں آیت میں، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے، حق لوگوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے، بس جو میری خواہش ہے بس وہی حق، جو میرا سوچ خیال ہے وہی حق، جو میرا عقیدہ ہے وہی ٹھیک، جو میں روایت کرتا وہ ٹھیک، اگر ایسا ہو جائے اللہ نے فرمایا ضرور فسدت السماوات والارض ومن فیہن، تو آسمان اور زمین میں فساد پیدا ہو جائے، اور آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی فساد پیدا ہو جائے۔ اور آج ہمارے ہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو فساد ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو معیار حق سمجھتا ہے، ہر آدمی کو اپنے خیال پر بڑا فخر ہے، ہر ایک کو اپنے عقیدے پر بڑا فخر ہے۔ خود ہمارے مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، ہر فرقہ یہ نہیں کہتا کہ میں حق پر ہوں دوسرا غلط، ہر دوسرا نہیں کہتا کہ میں صحیح ہوں وہ غلط، ایسا ہی نا؟ تو بھائی اپنے عقیدے کو حق کے تابع کرو، اپنے خیالات کو حق کے تابع کرو۔
اپنی روایات کو حق کے تابع کرو. اور ہم مسلمان تو قرآن کو معیار حق سمجھتے ہیں نا. یہودیوں کو آپ ذرا پیچھے رکھیں. ہم سارے مسلمان اللہ کے اس کلام کو معیار حق سمجھتے نہیں سمجھتے؟ تو اپنے خیالات کو ہم قرآن کے تابع کریں یا قرآن کو اپنے خیالات کے تابع کریں؟ ہے نا. اپنے خیالات کو، اپنے عقیدوں کو، اپنی روایات کو، اپنی خواہشات کو قرآن کے مطابق کریں نا. تو ایک دن میں ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہوتے نہیں ہوتے. اس کے لیے ہم تیار ہیں. جب ہم تیار نہیں تو ہم یہودیوں کو کیا بولیں؟ اس سے ہم کیا گلہ کریں؟ جو ہم قرآن کو معیار حق عملاً نہیں سمجھے تو ایک یہودی سے ہم کیا گلہ کریں؟ ایک عیسائی سے آپ کیا گلہ کرو گے؟ گلہ تو سب سے پہلے نا اہل قرآن سے ہم کریں. بس وہی بات ہے، انسانوں کی جو نسلی اور قومی اور مذہبی جو عصبیتیں ہیں نا، جو تفاخر ہے، جو برتری کا سوچ ہے، وہ قبول حق کے سامنے میں سب سے بڑی رکاوٹ. یعنی میری جو بڑائی ہے نا مجھے نہیں چھوڑتے کہ یار وہ جو میرا شاگرد ہے نا وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، مگر میں چونکہ استاد ہوں میں اس کی بات نہیں مانتا. میرا تعلق ایک بہت بڑے بزرگ گرانے سے اور دوسرا بیچارہ ایک لوہار ہے، اس کی بات میں نہیں مانتا. وہ کمین ہے، میں اصیل ہوں. اس سوچ کو ہم نے بدلنا ہے. یہ یہودی سوچ ہے. اس سوچ کو، اس رویے کو اللہ تعالیٰ نے کنڈم کیا ہے. اس سوچ کا حامل جو بھی ہے وہ آگے نہیں جائے گا. ہم نے اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرنا ہے. اگر ہم مسلمان ہم حق کے تابع ہوں گے، حق کو اپنے تابع نہیں کریں گے. ہم معیار حق نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو معیار حق پر جو ہے نا، معیار حق پر جانچنا ہے. بس کیا کر لے یہ مذہب پرست لوگ. میں مذہب پرست جو بولتا ہوں نا تو اس میں دیندار آدمی کو بھی نہیں بولتا ہوں، خدا پرست کو نہیں بولتا ہوں. جس کو اپنی مذہبیت پر بڑا فخر ہے، بہت بڑا اس کو فخر ہے، اور اپنے نسل پر، اپنی قومیت پر، اپنے خیالات پر، اپنی عقائد پر. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز آگے بڑھنا انسانوں کو نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کی تو کرم نوازی ہے. آپ سر اللہ تعالیٰ نے حق کو سمجھانے کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے کس قدر ہم پر رحم فرمایا. ایک تو اپنی ساخت کو دیکھو، ایسا رسا عقل، ایسے بہترین حواس اللہ نے ہمیں دی، اور ایک منظم کائنات کہ آسانی سے ہم حق کو سمجھیں. پھر اس کے علاوہ وحی کا سلسلہ اللہ پاک نے جاری فرمایا ہمارے لیے. انبیاء اکرام اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے لیے جاری ہے. مگر ہم اپنی جو تنگ نظری ہے نا اس سے ہم نکلے نہیں. ہم اسے نکلے نہیں، اور جو نکلا وہ آگے بڑھا، جو نکلا وہ آگے گیا، اور جو پھنسا نا وہ ابھی تک پھنسا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصدقا لما معهم، یہ جو تم تعصب قرآن کے ساتھ کرتے ہو اے یہودیوں، تعصب بھی تو، میں نے کہا تعصب بھی تو بڑا جو ہے نا بڑی رکاوٹ ہے حق کو ماننے کے لیے. تم کیوں قرآن سے تعصب کرتے؟ کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے؟ نہیں. کیا یہ کوئی انسانی کلام ہے؟ نہیں. کیا یہ عربوں کا کلام ہے؟ نہیں. یہ تو خالق کائنات کا کلام، یہ تو اس کی کتاب. کیا یہ جو قرآن ہے یہ تمہارے ساتھ جو سچائی ہے اس کی نفی کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہے. جو سچائی تورات میں ہے، جو سچائی انجیل میں ہے، زبور میں ہے، یہ تو اس کی تصدیق کر رہا ہے. جو دعوے تورات، زبور، انجیل اس میں ہے، یہ سب کو سچا ثابت کر رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ہے؟ جو تم لوگوں نے غلطیاں کی، جو تم لوگوں نے جھوٹ باندھا، اس سب کو یہ صاف کر رہا ہے. تو یہ قرآن پھر کیوں تعصب اب کرتے؟ ایک دوست، ایک ٹیچر
وہ میری غلطیوں کو مجھ پر ظاہر کرے اور جو میرے ساتھ صحیح ہے نا اس کو بھی ظاہر کرے، تو میں اس کو پھر رد کروں یا اس کا شکریہ میں ادا کروں؟ قرآن تو مصدق ہے، یہ تو مذہبی کتاب نہیں ہے کہ ہر چیز کو رد کرتے. قرآن مذہبی کتاب نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کو بس یوں رد کرتے. قرآن تو معیار حق ہے، جدھر غلطی ہے اس غلطی کو وہ جو ہے نا اس کی نشاندہی کرے گا، جو صحیح ہے اس کو صحیح بولے گا. آج بھی سارے مذاہب والے اگر اس نقطے پر ایک ہو جائیں، اس نقطے پر نا، جس طرح قرآن مجید ان آسمانی کتابوں کا مصدق ہے جو ان کے ہاتھ میں، اور یہی رویہ ہم بھی اپنائے، جتنے مذہب والے نا ہم یہ رویہ اپنائے کہ جس مذہب والے کے ساتھ سچائی ہے اس کو ہم مانیں گے، اور اگر اس کے ساتھ غلط ہے تو غلط کو ہم دلیل سے غلط بولیں گے. سچائی میں ان کے ساتھ متحد، ان کے ساتھ ہم ایک ہے، اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہے اس کی ہم نشاندہی کریں گے، تو ہمارے تعصبات ختم ہوں گے نہیں ہوں گے، یا مذہبی جھگڑے ختم ہوں گے نہیں ہوں گے؟ لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں. چلو تم کہتے ہو کہ قرآن نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ہم بڑے مذہبی لوگ، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے، بس حق وہی ہے جو ہمارے ساتھ. واقعی تم کو اپنی نسل پر بہت بڑا فخر ہے، اپنی جماعت پر، مذہب، تو پھر یہ بتاؤ کہ اپنے رسولوں کو کیوں قتل تم نے کی؟ حضرت زکریا علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا جلیل القدر پیغمبر وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، اس کے کیوں تم در پہ ہوا؟ کل فلم تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم واقعی اپنے آپ کو اتنے مذہبی کہتے ہو تو پھر اپنے رسولوں کو، اپنے قوم کے رسولوں کو کیوں قتل کیا تم نے؟ من قبل ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو. اور سب سے بڑھ کر اپنے محسن کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو آج بھی آپ دیکھیں نا، یہ ایسے لوگ جو مذہب پرست لوگ ہوتے، یہ بولتے بہت زیادہ ہے، کرتے بہت کم ہے. جو آج اے مذہبی لوگوں تمہارے ساتھ جو کتابیں ہیں نا اس میں جو سچائی ہے اس پر تو عمل کرو. میں کہتا ہوں آج بھی اگر تورات کے جو 10 احکامات، جو 10 اس میں حکم ہے نا، اس پر یہ یہودی عمل کرے نا، پھر آپ دیکھیں کتنا فائدہ دنیا کو ملے گا. اور عیسائی انجیل پر جو کچھ ہے نا اس پر صحیح عمل کرے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے دنیا میں. اور ہم لوگ قرآن پر عمل کریں، دنیا میں امن، دنیا میں خوشی، دنیا میں سلامتی، بھائی چارگی، خیر خواہی، اتحاد، اتفاق، آپ حیرت میں جائیں گے. لیکن نہیں جی، بس ہم لوگ ظاہری دیندار ہیں، بس ایک لیبل ہم نے لگا اندر سے نہیں. وہ غلط ہے تو بھائی تم اپنے آپ کو بھی تو وہ کر لو نا. اگر اس پر تو آبجیکشن کر رہے ہو اپنے آپ کو تو صحیح کرو. اگر تم واقعی مومن ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، آپ قرآن کو نہیں مانتے ہو نا، عصبیت کے شکار ہو. موسیٰ علیہ السلام تو روشن دلائل کے ساتھ آیا، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ تمہارا بڑا محسن جس نے فرعون کے ظلم و جب سے تم کو نکالا، تم کو غلامی سے نکالا، اس بڑے محسن کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ وہ کوئی طور پر چلا، ابھی کچھ دن گزرے نہیں تم بت پرستی میں لگ گئے، اسی غلامی سوچ کو تم نے اپنایا اور بچڑے کو دوبارہ تم نے خدا بنا. یہ تو تمہاری حالت، یہ تو تمہارا رویہ ہے. واقعی جس کے لاشعور میں ایک دفعہ غلامی آ گیا نا، اس کا نکلنا کچھ آسان نہیں ہے، اس کا نکلنا بڑا مشکل ہے. اس لیے آدمی اپنے لاشعور کو صاف کرے، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ اپنے شعور کو یہ کام میں لائے. اسی لیے کہ یہ رواجی مذہب پرستی نہیں، رواجی یہ تبدیلی کا باعث نہیں بنتا. شعوری لاشعور کو اگر آپ نے شکست دینا ہے تو شعور سے شکست دے دو اس کو. ایک مثال دیتا ہوں، ہم لوگ جو سوتے ہیں نا تو شعور کچھ پراگندہ ہو جاتا ہے، پھر لاشعور بیدار ہوتا ہے نا. جب شعور طاقتور ہے تو لاشعور پھر دبا ہوا ہوتا ہے. تو آدمی علم سے، دلیل سے، عرفان سے
شعور سے، فکر سے، غور سے، تدبر سے لاشعور کو جو ہے نا شکست دے دے. اس قدر اللہ کی کرم نوازی کے باوجود تمہارے لاشعور میں وہ مصر کے جو ہے نا بچڑے تھے. جو ہی تم کو موقع مل گیا اور تم نے اس کا اظہار کیا اور بچڑے کو تم نے پوجنا شروع کیا. اور تم تو ظالم تھے. ظالم اس کو کہتے ہیں نا وضع شیء علی غیر مقامی. جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو اس طرح ہم استعمال نہیں کریں. ہم کتنے بڑے ظالم ہیں. اللہ نے کتنا بڑا رسا ذہن ہم کو دیا، عقل، اور ہمیں حواس دی. ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں. ہم کو قرآن ایسا کلام اللہ نے عطا فرمایا. عزت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی شخصیت، ایسا نبی، ایسا رسول، ہم نے قدر کیا اس کا؟ انہوں نے بھی قدر نہیں کیا. انہوں نے تورات، موسیٰ، وہ احسانات، پھر وہ دوبارہ غلامی کی طرف گئے. ہم نے بھی ایسا کیا. ہم کو بھی جو ہے نا قرآن نے آزاد کیا 1400 سال پہلے. جہالت سے ہم کو نکالا، انتشار سے ہم کو نکالا، بد اخلاقی سے نکالا، شرک سے نکالا، کمزوری سے نکالا، غلامی سے نکالا، تخت خلافت پر بٹھایا، ہمیں بھائی بھائی بنایا، بہترین اخلاق سے نوازا. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے بھی بہت جلد بچڑے کو خدا بنایا اور ہم نے بھی جلد قرآن کو چھوڑا. وہ جو بچڑے تھے نا ہمارے ہاں بڑے بڑے، ان کو ہم نے پکڑا. ابھی تک ان کو ہم پوج رہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اور اس واقعے کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا اقرار لیا اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور کو. طور کو کیسا بلند کیا یہ تو پہلے میں نے پڑھایا آپ کو نا، اس پر بحث نہیں کریں گے. میثاق پر بھی زیادہ ہم نے گفتگو کی. صرف اتنی سی بات ہے نا کہ تم ایک عہد شکن قوم، تم ایک عہد شکن ہو. اللہ نے تم سے ایک مضبوط عہد لیا اور تم نے بلا جبر اکراہ اس عہد کو مانا جس میں 100% جو ہے نا تمہارا فائدہ، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. لیکن تم نے جو ہے نا اس عہد کو توڑ دیا. جو عہد کو توڑتا ہے، آپ ذرا اندازہ کریں نا، کیونکہ عہد ہی پر جو ہے نا معاشرہ قائم ہے. معاشرے میں انتشار کب پیدا ہوتا ہے؟ افراتفری کب پیدا ہوتی ہے؟ جب میثاق ٹوٹ جاتا. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں نا، میں دنیاوی اعتبار سے بتاتا ہوں، پھر اب مغرب کی طرف جائیں گے. مغرب میں کیا ہے؟ ادھر میثاق کا قدر ہے. وہ اپنے آئین کو نہیں توڑتے، اپنے قانون کا خیال رکھتے ہے نا. امریکہ میں اور کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ وہ قانون کی پاسداری کرتے، اس کا صدر سے لے کر نیچے ایک آدمی تک. جو انہوں نے آئین بنایا ہے، جو ان کے ملکی قوانین ہیں، اس کا وہ خیال کرتے ہیں نا. تو آج کہاں پر ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم آئین کا خیال کرتے، ہمارے بڑے کرتے، ہمارے چھوٹے کرتے، ہم قانون کا خیال کرتے، ہم سرخ بتی پر رکتے. سرخ بتی پر رکتے نہیں، رکتے نا. تو جو قوم میثاق کا خیال نہیں کرے گا، یہ دنیا میں اس کی حالت، تو آخرت میں آپ بتائیں اس کی کیا حالت؟ جو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کیے گئے قوانین کو، آئین کو پامال کرے، اس کا نقصان اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں نا. انتشار ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، غلامی ہے، خوف ہے اور نفرتیں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جو اللہ کے ساتھ امن عہد باندھے اس کو ہم توڑیں گے تو پھر کیا ہوئے گا؟ پھر کیا ہوئے گا؟ لیکن اے یہودیوں، تم تو او عہد شکن قوم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ کے ساتھ وعدہ. اور اس کو بھی تم نے، اور اللہ نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. اس میں جو ہے نا تورات میں، وہ کتاب میں، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. اس میں ایک بات ہے نا، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، ہم والدین کے ساتھ احسان کریں گے، ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، ہم اپنے
हमसायों का ख्याल करेंगे, वगैरह वगैरह। अगर इस बातों पर वो ठहरते और क्या हम इंसानों का खून नहीं बहाएंगे, अगर एक इंसान का खून हमने बहाया तो गोया सारे इंसान मर गए। हम इंसानों को बचाएंगे, अगर एक इंसान को बचाए हमने पूरी इंसानियत को बचाए। तो ये आपका अभी जो इसराइल उसमें जंग है, ये खत्म होगा नहीं होगा? लेकिन नहीं जी, अपने ख्वाहिशात, अपने मफादात वो आड़े आ जाते। फिर अल्लाह का मीसाक वो नौज़ुबिल्लाह ख्वाहिशात को हम उस पर आदी करते, अपने मफादात को। हमारी हालत भी यही है, मजबूती के साथ उसको पकड़ो। वस्माऊ, और इसको सुनो, इसको सुनो। उन्होंने क्या कहा, इस बात पर अभी आएंगे, इस बात पर। खालू समेना वसैना, ये यहूदियों की दुखती रख पर उंगली रख के, यानी अगर तुम्हारा वाकई ये दावा है तो तुमने क्यों कहा कालू समेना वसैना। आज हमारी हालत भी है, हम कुरान को सुनते हैं ना, और सुनाते भी हैं। हम कुरान को पढ़ते भी और पढ़ाते भी हैं, लेकिन हम कुरान को समझते क्यों? इसलिए फिर अगर हमने इसको समझा तो हमसे डिमांड करेगा, इसलिए वो भी किताब को सुनते थे लेकिन समझते नहीं थे। अगर उसको समझेंगे तो अमल का डिमांड होएगा। यार अल्लाह की जो किताब है वो सिर्फ सुनने के लिए या वो अमल करने के लिए? आप मुझे बताएं कि हम मुसलमान सुनने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं समझने पर? एक मुफस्सिर का बड़ा मकाम है या एक कारी का? अब मस्जिद में किसको मौलवी रखते? जो खूबसूरत किरात करे, भले उसको कुरान आता है नहीं आता है ना। किस कदर रोजों में हम कुरान को सुनते, किस कदर हम सुनाते। और ऐसे हम लोग हैं ना कि एक रात में भी पूरे कुरान को हम खत्म करते, इसको शबीना कहते है ना। मुर्दों को पढ़वाते हैं और जो मौत के करीब है उनको, और एक एक हर्फ पर 10-10 नेकी। लेकिन कुरान तो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है या सुनाने के लिए। उन्होंने क्या, वस्मऊ का मतलब है कि इसको ऐसा सुनो, ऐसा सुनो। देखिए एक आदमी मुझे आवाज दे रहा है, एक आवाज मुझे दे रहा है और वो आवाज को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो मैं उससे फायदा ले सकता हूं? मैं फायदा नहीं ले सकता उसको। तो लिहाजा फरमाया कि तुम तो वो हो ना कि सिर्फ सुनने की हद तक, बस तुम्हारा जो बाइबल के साथ एक ताल्लुक है ना वो सिर्फ सुनने की हद तक। और तमाम मजहबी लोगों का, आप जाकर एक पंडित को देखो, वो सुनने की हद तक बस, या सिर्फ सुनाने की हद तक। आप यहां पे जाए पादरियों, वो बस इंजील को सुनाते या सुनते। हमारे यहां जाए कुरान को आप सुन रहे या सुना रहे, समझने के लिए नहीं कि हमने समझना है इसको। क्यों? इसलिए कि अगर इसको अब समझेंगे ना फिर हम पर अमल जो है ना लाजिमी होएगा। तो फरमाया वस्माऊ कालू समेना वासफैना, बिल्कुल हम सुनने के लिए तैयार, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करेंगे, इस पर अमल नहीं करेंगे। बिल्कुल कुरान को सुनने के लिए तैयार, इसको जो है ना ऊंचे ताकों पर रखने के लिए बिल्कुल तैयार, इसको 3 पोशों में बंद करने के लिए बिल्कुल तैयार, इसका पानी हमको पिलाओ बिल्कुल तैयार, इज्जत कदर एहतराम सर आंखों पर, लेकिन इस पर अमल नहीं करेंगे। अमल इस पर नहीं करेंगे, अमल अपनी ख्वाहिशात पर करेंगे, अपनी मफादात के पीछे जाएंगे। ये क्यों इस तरह हुआ? वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इजला बिकुफ्रिहिम, कि वो, मैंने कहा वही लाशऊर वाली बात, उनके लाशऊर में असल में अभी तक वो बचड़ा घुसा बैठा था, रच बैसा इस तरह पानी जो है ना वो खून का हिस्सा बन जाता, वो अभी तक बचड़े से निकले नहीं थे, बचड़े से निकले नहीं थे। बिकुफ्रिहिम, इस वजह से कि वो हकीकत फरामोश लोग थे, हकीकत को छुपाने वाले लोग थे।
آج ہمیں بتائے مسلمان، میں کہتا ہوں نا، ہم بھی اپنے بچڑوں سے ابھی تک نہیں نکلے. ہمارے بچڑے بھی تو ہمارے جو ہے نا جز بدن کا حصہ بن گئے. ہمارے ہاتھوں میں جو بچڑے ہیں اس کو چھوڑیں گے تو قرآن کی طرف آئیں گے. اس کو چھوڑیں گے نا پھر ہم قرآن کی طرف آئیں گے. تو بچڑے نے ان کو جو ہے نا تورات سے دور کر دی. بچڑے نے اس کو قرآن سے دور کر دی اور سامری کی جادوگری نے ان کو قرآن سے دور کر دی. اب آپ ہوشیار لوگ ہو نا، ہم کو قرآن سے کسی نے دور کیا؟ ہم تو بچڑا پرست نہیں ہے، ہم مسلمان تو بچڑا، مگر ہمارے بچڑے کون؟ ہمارے جو مٹیاں ہیں نا اس میں کون سے بت؟ وہی بت ہمیں قرآن کی طرف نہیں چھوڑ رہے. خدا کے بندو، میرے ساتھ ایک کتاب ہے، یہ میرے لیے بت. میرے ساتھ کچھ روایات ہے، میرے لیے بت. میرا ایک غلط عقیدہ ہے، میرے ہاتھ میں بت. اور فلاں 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 بہت ساری چیزیں. ہر وہ چیز جو تم کو اللہ کے کلام کی طرف نہیں چھوڑتا وہ ایک بت ہے. چاہے وہ تمہارے مفادات ہیں، چاہے وہ تمہاری خواہشات ہیں، چاہے وہ تمہاری جہالت ہے، چاہے وہ تمہارا غلط عقیدہ ہے، چاہے وہ تمہارے غلط روایات ہے، چاہے تمہارے وہ غلط کتابیں ہیں، جو بھی ہے. اگر وہ تم کو قرآن کی طرف نہیں چھوڑتے، ایسا سمجھو کہ تم بھی ابھی تک بچڑے میں لگے ہوئے ہو. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین. اے پیغمبر ان یہودوں سے کہو بہت بری ہے وہ بات، وہ کام، وہ عقیدہ، وہ سوچ، وہ خیال جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان. یہ کیسا ایمان ہے جو تمہیں جو ہے نا بت پرستی کی طرف دعوت دیتا؟ ایمان تو توحید کی طرف دعوت دیتا ہے نا، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی بزرگی کی طرف، اللہ کی تعظیم کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کی خوف کی طرف. ایمان تو یہ بتاتا ہے نا. اور اگر ہمارا ایمان ہم کو قرآن سے دور کر دے، عجیب ایمان نہیں ہے؟ جس طرح آج ہمارا ایمان ہمیں بتاتا ہے قرآن مشکل کتاب، اس کو مت پڑھو. ایسا ہی عقیدہ نا آج مسلمانوں کا بھی عقیدہ ایمان کیا؟ قرآن مشکل کتاب، اس کو مت پڑھو، قرآن سے دور رہو. قرآن لوگوں کو گمراہ بھی نعوذ باللہ کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا. یہ عجیب ایمان ہے جو تم کو جو ہے نا قرآن سے دور کر رہا ہے. ایمان تو یہ بتاتے کہ یہ نور ہے، یہ ہدایت ہے، یہ معیار حق ہے، یہ فرقان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں دین اور دنیا کی بلائی ہے. ایمان تو یہ بتاتا. عجیب تمہارا ایمان ہے. ان کے مذہبی پیشواؤں نے، سامری نے ان کا عقیدہ ایسا خراب کیا کہ اس کو اللہ کی کتاب سے دور، تورات سے دور، زبور سے دور، انجیل سے دور، اور آخر قرآن سے بھی دور، قرآن سے بھی دور. اور ہمارے مذہبی پیشواؤں نے بھی کمال کر دی کہ مسلمانوں ہر کتاب کو پڑھو، سمجھ کر پڑھو. اگر تم کو سمجھ نہیں آتا ہے نا تو استادوں کے پاس جاؤ، ٹیوٹر رکھو، ٹیوشن پڑھو، صبح سے شام صرف قرآن کو سمجھ کر مت پڑھنا ہے نا. بہت جادوگری انہوں نے بھی کیا، صرف قرآن کو. کیوں بھائی؟ باقی ساری کتابیں سمجھ کر قرآن کو سمجھ، کوئی ریزن نہیں ہے. نہیں جی قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھو. دیکھو اس آدمی نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا، وہ گمراہ ہوا. دیکھو اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا، وہ گمراہ ہوا. یہی ان کے مذہبی پیشواؤں نے بولا تورات کو سمجھ کر مت پڑھو. اصل میں اگر آپ کو وہ تھا نا، میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا مذہبی پیشوا کبھی ہمیں جو ہے نا مذہب کی کتابوں کی طرف نہیں چھوڑنے دیتے، پھر یہ ایکسپوز ہو جائیں گے. اگر پنڈت ہندوؤں کو چھوڑے گا نا اصل کتاب کی طرف، پھر وہ اس کا استحصال کر سکے اپنی قوم کا، اس پر پھر خدائی کر سکے گا، مذہبی جارحیتی پھر کر سکے گا. اور اگر ہمارے علماء ہم کو قرآن کی طرف لائیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے، کھل جائیں گے. کیونکہ قرآن کہتا ہے ایمان والوں ایک ہو جاؤ، تو ہم ان کو کہیں گے کہ مولوی صاحبان تم کیوں ایک نہیں ہو؟ بولیں گے اس کو ہم نا. قرآن ادھر جو ہے نا عقل و فکر کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو ہم اپنے مولویوں سے کہیں گے کہ تم عقل و فکر کی طرف کیوں نہیں جاتے ہو؟ اسی طرح اگر پادری عیسائیوں کو انجیل سے قریب کر دے تو ایکسپوز ہو جائیں گے.
عجیب تمہارا ایمان ہے جو تم کو اللہ کے کلام سے دور کرتا، نور سے، روشنی سے. کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تم واقعی کہتے ہو کہ ہم اللہ سے قریب ہے، ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم جنتی ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جاتا، ہم اگر دوزخ میں جائیں گے بھی کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، یہ ساری آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے نا. تو پھر موت سے ڈرتے کیوں ہو؟ موت کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو. دیکھو ہمارا بھی ایمان آخرت پر ہے نا، یہ دنیا عارضی ہے نا، ابدی دنیا موت کے بعد ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں کہ تیاری دنیا کی زیادہ ہو رہی ہے آخرت کی؟ ہاں، یہ صبح سے شام تک دنیا کے پیچھے ہم لگے. قرآن آپ کو دنیا سے دور نہیں کرتا، مگر یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آخرت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. علامہ اقبال فرماتے نشان مرد مومن باتو گویم چمرگ آئد تبسم بر لبی وسط. بولتے مومن وہ ہے جو موت کو خوشی سے گلے لگاتے، موت سے ڈرتا نہیں وہ. لیکن ہم لوگ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم مذہبی لوگ، ہم تو بھی مذہبی لوگ ہیں، ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ دنیا کے لیے ہم نے لوگوں کو مارا، لوگوں کو مار ڈال دیا، لوگوں کو غلام بنا دیا، نفس پرستی ہم نے کی، انتشار پھیلایا. آپ مجھے بتا آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یار یہ شرم کا مقام نہیں ہے کہ گنگارا میں ایک اسپتال بنائے لاہور میں، اور اس کا ایک بڑا نام ہو گنگارام اسپتال، سر گنگارام، اور ہم لوگ ایک اسپتال نہیں بنائے اور اسپتالوں میں مسلمانوں کو لوٹے. کوئی شفا خانہ، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، کوئی خیر کا کام آخرت کے لیے کیا ہم لوگوں نے کی؟ چھوڑو یہودیوں کو، مسلمانوں تم بتاؤ پھر ہم مرتے موت سے کیوں ڈرتے؟ موت سے تو آدمی نہیں ڈرتا. اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے آگے ہم نے کیا بھیجا ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے آخرت، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ موت اور زندگی تو امتحان ہے، اسی سے تو انسان کا احتساب ہوتا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نا تبارک الذی میں پڑھتے اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، موت آگے آ رہا ہے اس لیے کہ ہم اچھے کام کریں. جس کے پاس اچھا کام ہوئے گا وہ ڈرے گا؟ ڈرتا کون ہے؟ چھوڑ ڈرے، ہم کیوں ڈرے؟ لیکن ان کے پاس کچھ ہے نہیں اس لیے ڈرتے، آخرت کی طرف نہیں جاتے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ پائیں گے انہیں زیادہ لالچی تمام انسانوں سے زندگی پر، بھلے یہ ذلت کی زندگی ہو، بھلے ضلالت کی زندگی ہو، بھلے غلامی کی زندگی ہو. ہم نے زندہ رہنا ہے، ہم نے زندہ رہنا ہے تمہارے قدموں کے نیچے. اے طاہر لاہوتی، اس موت سے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتا ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی ہم گدھ بنتے ہیں نا لیکن دنیا کی خاطر، ایسی زندگی کو آدمی نے کیا کرنا ہے؟ اور مشرکوں سے بھی بڑھ کر، مشرک تو بالکل آخرت کو نہیں مانتا نا، مذہبی لوگ تو آخرت کو مانتے ہیں لیکن مشرک اتنا نہیں ڈرے گا. مشرک، اب میں آپ کو اگر بتاؤں نا، کچھ سروے بھی اس پر ہوئے نا، کچھ سروے بھی ہوئے. ایک ایسا آدمی جو بالکل آخرت کو نہیں مانتا، ایک ایتھیسٹ ہے، ایک لادین ہے، اس کو بتایا گیا کہ بھئی تم ابھی مرو گے کچھ دنوں کے بعد، کچھ مرو گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے جو اعضاء ہیں یہ لے کر دوسروں کو دیں گے، آپ اس کے لیے تیار؟ وہ کہتے جی میں تیار. پھر وہ مذہبی کو بولتا ہے کہ بھائی آپ نے بھی مرنا ہے، کیا اس کے لیے تیار؟ اس نے بولا نہیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، میں موت کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہوں، کچھ کوشش کرو کہ میں بچ جاؤں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودی مشرک سے بھی تم زیادہ جو ہے نا موت سے ڈرتے ہو. موت کو تو گلے لگاؤ، 1000 سال تم جیے پھر بھی موت ہے نہیں ہے؟ موت سے فرار ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں.
تم جب موت سے فرار نہیں ہے تو پھر موت کے لیے تیاری کرو نا، موت کے لیے تیاری کرو. اور اللہ پاک جانتا ہے، دیکھتا ہے جو وہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور ان آیاتوں پر آج بھی میں کہتا ہوں یہودی، عیسائی، بدھسٹ، اب مسلمان، آپ کے جو ہندو مت والے ہیں، یہ سارے لوگ جو آخرت کو مانتے، کیونکہ یہودی بھی آخرت کو مانتے، ہم بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے ہیں، بہت سارے مذہب والے مانتے ہیں، جو آخرت کو مانتے ہیں، اگر وہ آخرت کے لیے تیاری شروع کرے، وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دے، وہ آخرت کی ریکوائرمنٹ کو پوری کر دے، تو آپ مجھے بتائیں کہ مذہبی دنیا خوبصورت دنیا بن جائے گی، ایک اچھی دنیا بن جائے گی، ایک عمل والی دنیا بن جائے گی. لوگ پھر ہماری طرف دیکھیں گے، لوگ ہمیں جو ہے نا نمونہ بنائیں گے. وما علینا الا البلاغ.